حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں قرآن کے اقوال۔ ہماری بحث جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے چل رہی تھی، وہ تاریخ جو خود مخالفین کی کتابوں اور شیعان علی علیہ السلام کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے۔ ہماری اس گفتگو کا جو اصل محور ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کی کتابوں سے ان حقائق اور واقعات کو پیش کریں کہ جو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے ساتھ رونما ہوئے، وہ چیزیں جو قرآن کی آیتوں میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے بیان کی گئی ہیں، اور وہ چیزیں جو روایات میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے صفات کو بیان کر رہی ہیں، وہ خاص چیزیں بیان کی جائیں، اور انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے سے ہم اور بھی زیادہ متعلق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن ایک روایت جو بہت ہی عجیب ہے اور ہمیں بیدار کرنے والی ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم خداوند عالم کی ان مخلوقات پر حجت ہیں، اور ہماری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے اوپر خدا کی طرف سے حجت ہیں۔ اور یہ بات بہرحال آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی وقت زمین خدا کی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی۔ روایات میں موجود ہے لولا الحجہ لساقت الارض، اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اہل زمین کے ساتھ فنا ہو جائے۔ لہٰذا زمین پر ضروری ہے کہ خداوند عالم کی حجت موجود ہو۔ آج کے دور میں بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں، غیب میں ہیں، موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں، ہمارے بازاروں میں موجود ہیں، ہماری آواز کو سنتے ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم خداوند عالم کی مخلوقات پر حجت ہیں، لیکن وہ شخصیت جو ہمارے اوپر خدا کی طرف سے حجت ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ماں صدیقہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات والا ہے۔ واقعاً یہ بہت پرمعنی روایت اور ایک محکم روایت ہے، تاکہ ہم جانیں کہ خود شہزادی کونین کا مرتبہ اور ان کا وقار کس درجے بلند ہے۔ سورہ قدر میں جو شروع کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کے ذیل میں مختلف تفسیروں میں لیلۃ القدر کا معنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات سے ہوا ہے۔ وہ تفسیریں جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں، لیلۃ القدر یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اس کے آگے کا جملہ ہے شہر، جس کے لغوی معنی تو مہینے کے ہیں، لیکن تفاسیر میں شہر کے معنی امام کے بیان کیے گئے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کون ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی حقیقی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شہر یعنی امام معصوم۔ یہ آیت ہمیں کیا سمجھانا چاہتی ہے، ہمیں کیا بتانا چاہتی ہے؟ خیر من الف شہر۔ اب آپ اس طرح تصور کریں، جب شہر کا معنی امام لیں گے اور لیلۃ القدر سے مراد صدیقہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات لیں گے، تو اس کا معنی اس طرح نکلے گا، اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہزار اماموں سے بہتر ہیں۔ خیر یعنی افضلیت عالمیت، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہزار اماموں سے بھی افضل ہیں۔ یہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی منزلت اور ان کا مقام، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام ہزار اماموں سے افضل، ہزار اماموں سے اعلیٰ، بہتر۔ کیا مقام تھا شہزادی کونین کا۔ یہاں پہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر حجت ہیں۔ اس جملے سے خود واضح ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا کیا مقام ہے، یعنی گویا امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہزار حسن عسکری سے بہتر ہے میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یعنی یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی منزلت اور ان کا مقام امام سے بلند ہے، بالا ہے۔ خیر ان تفاسیر کے ذریعے جو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی منزلت بیان ہوئی ہے اور ان کا مقام بیان کیا گیا ہے، اب آپ تصور کریں کہ اس درجہ مقام و منزلت رکھنے والی خاتون کے ساتھ زمانے نے کیا کیا، کس طرح کا ظلم ڈھایا گیا۔ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام پر خود شہزادی کے گھر میں آگ لگائی گئی، اس ماں کے گھر میں آگ لگائی گئی
جو اماموں پر خدا کی حجت ہے، اس گھر کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کی گئیں۔ یہاں شہزادی کونین سلام اللہ علیہا ہے، ان کو در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کا بچہ جناب محسن سخت ہو گئے۔ امام زمانہ علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں جو جب ظہور کریں گے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ہوئے مظالم کا انتقام لیں گے۔ یہاں پر جو میں نے کہا کہ جو لوگ شہزادی پر ہوئے ظلم و ستم کا انتقام لیں گے، ان میں سے ایک امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف، یعنی پہلے امام زمانہ علیہ السلام اپنی جدہ پر ہوئے مظالم کا حساب لیں گے، اور اس کے بعد دیگر ائمہ بھی شہزادی پر ہوئے ظلم کا انتقام لیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ خدا کی حجت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ائمہ طہار پر، اس لیے ایک ایک امام اپنی جدہ کے ظلم کا ان ظالموں سے بدلہ لے گا۔ یعنی روایت میں ملتا ہے کہ کچھ ائمہ شیعہ بھی ہوں گے جو رجعت کے بعد واپس آئیں گے اور شہزادی پر ہوئے ظلم و ستم کا انتقام لیں گے، اور ہمیں یقیناً اس روز کا انتظار ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے زمانے کے امام کا انتظار ہونا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف جلد از جلد ظہور فرمائیں اور ظالم سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا پر ہوئے ظلموں کا حساب، مظالم کا حساب لیں۔ بعض روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ ان ظالموں کے منحوس بدن کو باہر نکالا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ میری جدہ نے تم پر کون سا ظلم کیا تھا، تم کو کون سی اذیت دی تھی، میرے ساتھ ایسا کیا برا کیا تھا کہ تم نے میری جدہ کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیا۔ آئیے ہم سب مل کر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان کا حقیقی منتظر بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ثقلین ہے نجات کی آن، اہل بیت رسول اور قرآن۔